بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث کے اندر اسلام کے ارکان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں سے اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں۔ تو اس آیت کریمہ میں صدقے کا ذکر ہے جو کہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری اور صفائی کے ہیں، اور اسلام کے ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مالک نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے ضرور کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو مال ہوتا ہے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے تو جو مال ہوتا ہے وہ ناپاک رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی جائز اور حلال چیز میں ناجائز اور حرام چیز ملا دی جائے تو وہ چیز حلال چیز کو حرام کر دیتی ہے، جائز چیز کو ناجائز کر دیتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مالوں کی، ان کے لیے قرآن و سنت کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلوئیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ چلو جو چیز تم نے اکٹھا کر رکھی تھی مال میں سے، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت سے نوازا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ دولت قیامت کے دن اس کے لیے گندے سانپ کی شکل میں بنا دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ یہ ہے 2 نشانیاں سخت زہریلے سانپ کی ہیں۔
وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے مال کو سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور اس کے گلے کا طوق، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کے گلوں کا طوق وہ مال اس کا ہوگا۔ وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں، دونوں بانچھوں اور دونوں جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہ یہ آیت تلاوت کی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدترین ہے۔ جلد ہی قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کو طوق ڈالے جائیں گے، یعنی جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت عطا کیا ہے اور وہ لوگ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اچھا نہیں بلکہ اپنے حق میں بہت ہی برا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ اپنی اس کنجوسی کا، اس بخیلی کا خوب اچھے سے مزہ چکھیں گے اور ان کے گلے میں اس کو طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا ایک دنیاوی نقصان اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے، ہر طرف کھانے کے لیے دوڑیں گے، اور قحط سالی ایسے لوگوں کا مقدر بن جائے گا، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط سالی آ جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ باران رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں پر بارش نازل نہیں ہوتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی اللہ رب العالمین بارش نہ نازل کرتا، ان پر بارش نازل نہیں کی جاتی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے مالوں کے اندر بہت ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، یا اس کی مالیت کے حساب سے اگر روپیہ پیسہ سال بھر سے رکھا ہوا ہے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر 7.5 کوئنٹل آپ کا جو پیداوار ہے، کھیتی کی پیداوار ہے، گیہوں ہے یا چاول وغیرہ ہے، اگر آپ کے 7.5 کوئنٹل سے اوپر نکل رہا ہے تو آپ اس کی بھی پیداوار نکالیے۔ اگر آپ اس کو باران رحمت سے سینچتے ہیں، یعنی اگر بارش سے وہ آپ کی کھیتی سینچی جاتی ہے تو 10واں حصہ ورنہ 20واں حصہ اس میں نکالنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ عذاب کے مستحق ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا عذاب آپ کے پکڑ لے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی اور آپ ادھر ادھر برکت کی تلاش میں بھٹکتے پھریں گے۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہتر بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جو ہمیں مال و دولت عطا کی ہے، اے اللہ اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر سے بخیلی کنجوسی کو نکال دے اور ہمیں سخی فیاض بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تم اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.